اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم آیت نمبر 138 آیت نمبر 138 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی کچھ آیات میں جو کل ہم نے پڑھی اس میں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور خاص کر حضرت یعقوب کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کی یا تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں گے۔ یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کی وفات کے وقت ان سے عہد کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ہمیشہ اسلام پہ قائم رہنا، اور جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام پر ہی ہو، تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم اسلام پر ہو۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ اس وقت کے دور جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ فرما رہے ہیں اور ان کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے یہودیوں اور نصارہ کی طرف سے، تو یہ ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کی کچھ ہسٹری جو ہے ان کے سامنے رکھنے کے لیے ایک بہت اہم آیتوں میں سے ایک آیت تھی کہ تمہارے آباء و اجداد نے تو دین ابراہیمی پر کی پابندی کی، اللہ کو ایک جانا اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن تم تو مشرک ہو، تم تو شرک کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ جیسا کل ذکر ہوا دوبارہ کہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا سمجھتے تھے یا کہتے تھے، اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، جو دونوں شرک ہیں۔ اور پھر کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں اس وقت کے لوگ وہ دوبارہ یہودی یا عیسائی ہو جائیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر تم لوگ دوبارہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے، یہ یہودی کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہہ دیا ان کے لیے بھی کہ اگر وہ یہودی اور عیسائی کی بجائے وہ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے دین کو اپنا لیں، اور وہ چیز جو ان کے سامنے واضح ہے، ان کی کتابوں میں واضح ہے، اگر وہ اس کو اپنا لیں تو یقیناً وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا خلاصہ۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ، صبغ جو ہے وہ پینٹ کو کہتے ہیں، رنگ کو کہتے ہیں۔ یہ ہم جو گھروں میں پینٹ کرتے ہیں، رنگ روغن جو کرتے ہیں، عربی میں اس کو صبغ کہتے ہیں۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ یہاں پر مثال کے طور پر یا معنوی اعتبار سے آیا ہے۔ تو اللہ کا رنگ کا مطلب دین ہے، اللہ کے دین کو اپناؤ، یا اس کو میں اگر اپنے الفاظ میں بھی رکھوں تو اللہ کا رنگ جب بھی کسی چیز پر رنگ چڑھایا جاتا ہے تو اس کی اپنی جو حیت یا اس کی اپنا جو ظاہری شکل و صورت یا اس کا جو اپنا ظاہری رنگ ہے وہ چھپ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو رنگ چڑھایا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے۔
تو اسی طرح صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر اپناؤ، یعنی تمہارے اوپر اسلام کا لبادہ ایسا پکا اوڑا ہونا چاہیے کہ تمہاری اپنی ذات جو ہے اس میں نظر نہ آئے، تم میں بھی بس اسلام ہی نظر آئے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن اور کون، احسن اچھا ہے، ومن احسن اور کون اچھا ہے، یا اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں، صبغتن رنگ میں، ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ کے رنگ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، لہو عابدون اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی کہا تھا کہ تم ان سے کھل کر کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر جو اللہ نے ہم پر نازل کی، یعنی اس وقت قرآن، اور اس سے پہلے نبیوں پر جو نازل کی، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ نے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہا کہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی یہودیوں سے کہہ دو، وہ تمہیں اپنے یہودی اور نصارہ کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو تم ان کو کھل کے واضح طور پہ بتا دو کہ ہم تو اللہ پر اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اور ہم تو اسی کے تابع دار یا اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سینیریو میں یا اسی کنٹیکس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم یعنی کہ اللہ کا رنگ اپناؤ، مطلب کیونکہ اللہ کا رنگ ہی ایک ایسا رنگ ہے جو دین اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اللہ کا رنگ اپناؤ، اللہ یعنی کہ اللہ کے دین کو اپناؤ، اللہ کے دین کو اپنے اوپر حاوی کر لو، اور ہر چیز میں اللہ کا حکم بجا لاؤ، تاکہ تمہیں جو بھی دیکھے، تم سے جو بات کرے، تمہارا کوئی جو بھی عمل دیکھے، تو اس میں اللہ کے دین کی جھلک نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ کا رنگ اپناؤ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اپناؤ، یعنی کہ دین کو اول دو، اور اس سے اچھا یعنی کہ اللہ کے دین کے اچھا اور کون سا دین ہو سکتا ہے، اس کے رنگ سے اچھا اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی مسلمان ان سے کہہ دیں کہ تم اللہ کا رنگ اپناؤ، اور اللہ کے رنگ کے علاوہ کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 139، کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، اب یہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ کہہ دیں کیا، اتحاجوننا، کیا تم سب جھگڑا کرتے ہو، کیا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے، تم سب میں کون، عیسائی اور یہودی، یہ ان سے بات ہو رہی ہے، یا ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ تم ہم سے جھگڑتے ہو، کس بارے میں جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے، اللہ میں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ اور وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی وہی اللہ جس کے لیے تم جھگڑ رہے ہو، وہی اللہ ہمارا بھی ہے اور وہی تمہارا ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مخلصون اور ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ اب یہاں پر کل ایک آیت آئی تھی، اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس طرح کی کچھ آیت تھی، اور یہاں پر بھی ہے کہ تم مطلب جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے لیے، وہ رب جو ہے وہ تو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ایک ہی رب ہے، رب میں تو کوئی شک نہیں کہ رب ایک ہی ہے۔ فرق کہاں پر آتا ہے کہ یہودی اور نصارہ شرک کرتے تھے، اور اللہ کے دین کی بہت ساری شریعت کی بہت سارے احکامات کو جھٹلاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی جو کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان کے مطابق ان کا سب کچھ واضح ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر فرق تھا،
رب جو ہے وہ رب تو ایک ہی ہے، جو ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ اب جو تمہارے اعمال ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے، اور جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے، اور تم لوگوں نے اپنے اعمال کا حساب کتاب تم نے دینا ہے۔ اور وَنَحْنُ آیت کے آخری حصے میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے ہی مخلص ہیں، یعنی ہم اللہ کے لیے ہی مخلص ہیں۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اور اللہ کی عبادت کا مطلب کہ ہم اسی کو معبود سمجھتے ہیں، اسی کو برحق سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے، اور صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو فرق بھی واضح کر دیا کہ تمہارے اعمال اور ہمارے اعمال میں کیا فرق ہے، کہ ہم تو صرف اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا تقولون، تم سب کہتے ہو، تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل، بے شک تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن، وہ سب یہودی تھے، اور نصارہ، یا نصرانی یا عیسائی، کل، کہہ دیں، آپ کہہ دیں، اانتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام، یا ام اللہ، یا اللہ، ومن، اور کون ہے، ازلم، ظلم کرنے والا، بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، قتم، چھپائے، شہادتن، گواہی کو، شہادت کو، عندہ، اس کے پاس، من اللہ، اللہ کے طرف سے، اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما، اور نہیں اللہ بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہودی اور عیسائی جو ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ان کے آباء و اجداد یہودی یا عیسائی تھے، یعنی وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، جبکہ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولادیں، اور جتنے بھی نبی ہیں، ان سب کا دین تو اسلام تھا، ان میں سے کوئی یہودی اور نصارہ نہیں تھا۔ اور کل یہ بھی ذکر ہوا مختصر سا کہ یہودی اور عیسائی، یہودی جو ہیں وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے، بہت بعد کی امت ہے، یا بہت بعد انہوں نے یہ شریعت اپنے اوپر لاگو کی، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کی قوم سے۔ اور اس کے بعد عیسائی جو ہیں وہ تو اس سے بھی بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ تو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اس وقت یا ان کی دور میں تو یہودیوں اور نصارہ دونوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ نبی جو ہیں ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب، اور اسماعیل، وہ یہودی یا عیسائی تھے، تو قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ کیا تم زیادہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یقیناً اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادہ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس کیا گواہی ہے اللہ کی طرف سے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو ان کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی، اس میں سارے ان کا دین جو ہے، شریعت، وہ واضح طور پہ بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ بھی بیان ہوئیں، اور ان سب کو وہ چھپاتے تھے، ان سب سے وہ اعراض کرتے تھے،
اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی وہ شہادتیں یا جو نشانیاں یا جو شریعت کے احکامات یا جو پابندیاں ان پر تھیں ان سب کو وہ چھپاتے تھے. یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے جو ان کو شہادتیں یا گواہیاں یا نشانیاں یا آیات یا انفارمیشن آنے والے کل کی جو معلومات ہیں وہ دے دی گئی تھی ان کو چھپاتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. وما اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تمہارے جتنے اعمال ہیں تمہارے جتنے افعال ہیں جو تم کرتے ہو ظاہر چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں ہے. آیت نمبر 141 تل کا وہ امت یہ آیت ہم دوبارہ پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ یہ آیت آ گئی. تل کا امتن وہ ایک امت تھی. کون سی امت؟ آبا و اجداد کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کا گروہ. اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبی وہ سب اپنی اپنی ایک امت رکھتے تھے. جہاں پر وہ رہتے تھے جہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کی جہاں پر انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا تو وہ امتیں جو ہیں وہ امت تھی. وہ سب تل کا امتن ایک امت تھی. قد خلت یقیناً گزر چکی. وہ امت یقیناً گزر چکی. ان کا وقت ختم ہو چکا. ان کو موت آ چکی. وہ سب وفات پا چکے. یعنی وہ نبی بھی اور ان کے فالوور بھی اور اس وقت کے انکار کرنے والے جو ہیں وہ بھی وہ سب تو اسی وقت وفات پا چکے. ٹھیک ہے، ختم ہو چکے. لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا ہے. اس کے لیے یہاں پر امت کے معنی میں ہے اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا. یعنی امت میں جتنے لوگ تھے انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے ہے. جو ان کے اعمال تھے اچھے تھے یا برے تھے وہ ان کے لیے تھے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہے جو تم سب نے کمایا. یہاں پر بھی اب اس وقت کی جو امت یا اس وقت کا جو گروہ تھا ان کی بات ہو رہی کہ اب تمہارے لیے جو تم نے کمایا جو تم اس وقت کر رہے ہو اعمال اقوال افعال وہ سارا کچھ وہ تمہارے لیے ہے اور تم ہی اس کا حساب دینے والے ہو. ولا اور نہیں تسألون تم سے سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا. اما اس بارے میں جو کانو تھے یعنی ماضی میں پچھلے لوگ پچھلی امتیں پچھلے گروہ یا عملون عمل کرتے ہیں. یعنی تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یا اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو تم سے پہلی امت کے لوگ کرتے تھے. یعنی مطلب تم لوگ اپنے اعمال کی فکر کرو. اس سے پہلی امتیں جو ہیں یا گروہ وہ سب گزر چکے. ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ پہلا پارہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہمارا. الحمدللہ دوسرا پارہ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. ایک آیت دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کل اگلا انشاءاللہ کریں گے شروع. پارہ نمبر 2 آتا ہے آیت نمبر 142 سورہ بقرہ کی. سَيَقُولُ سا جو ہے وہ ان قریب کے معنی میں ہے یعنی فیوچر میں آنے والی یعنی کیا کہیں گے اس کو فیوچر کو کیا دیا فیوچر قریب کو. ٹھیک ہے، مستقبل قریب. ٹھیک ہے، سَيَقُولُونَ ان قریب وہ کہیں گے. بہت جلد وہ وقت آئے گا جب وہ کہیں گے. کون؟ السفہاء بیوقوف نادان لوگ. وہ کہیں گے من الناس لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، بہت قریب ہے کہ بیوقوف لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے ماں کیا یا کس چیز نے واللہم انہیں پھیر دیا. واللہ تولی ہم نے پہلے بھی پڑھا منہ پھیر لینا اعراض کرنا پھر جانا اپنی بات سے پھر جانا. واللہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا عن قبلتہم ان کے قبلے سے.
قبلہ رخ جس طرف ہم نماز کے لیے منہ کرتے ہیں، جو ہمارا بیت اللہ ہے اس وقت وہ ہمارا قبلہ ہے. اللہ تھی جو کان سب تھے علیہ اس پر، یعنی ان قریب وہ بیوقوف لوگوں میں سے کچھ بیوقوف جو ہے وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا. یہاں پر تھوڑا سا ذکر پہلے بھی ہوا تھا، اسی کا ذکر دوبارہ تھوڑا سا ٹچ کر دیا. یہاں پر پہلے ذکر ہوا کہ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ مختلف موضوعات کو مختلف اوقات میں بیان کرتا ہے، تاکہ جو قاری ہے یا سمجھنے والا ہے وہ اس کو مختلف موضوعات جو ہیں ان پہ نظر ہوتی رہے، نظر ثانی ہوتی رہے، ایک ہی موضوع کو وہ لمبے عرصے تک نہ چلائے. اس سے مطلب تھوڑی سی بوریت بھی آ جاتی ہے، اور اس کا جو اس میں جو اٹریکشن ہے، اٹینشن ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک تھوڑی سی بات پڑھیں اور بعد میں آنے والے دنوں میں اس بات کو دوبارہ ریکال کریں، ریفریش کریں، تو ذہن میں آتا ہے بار بار، اس سے یاد دہانی اچھی ہو جاتی ہے، اور جو معاملات پیچھے گزر چکے ان کی دہرائی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں مطلب اپنے یاداشت میں بھی زیادہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تحویل قبلہ کے بارے میں تھوڑا سا ذکر پہلے ہوا تھا. یہ تحویل قبلہ سے پہلے کی آیات ہیں، یعنی کہ مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب لوگوں میں سے کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کیا چیز تھی جس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا. کل کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، مشرقیں اور مغربیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. جی، مشرقیں اور مغرب سب مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی جس طرف بھی تم منہ کرو تمہیں اللہ کی نشانیاں ہی نظر آئیں گی، چاہے وہ مشرق ہے، مغرب ہے، یا ہم اس میں شمال اور جنوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس طرف بھی تم منہ کرو تمہیں اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم ہر جگہ پر تم پاؤ گے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، کون؟ اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اب اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ ہدایت پا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ میرا 5 منٹ رہ گئے، آیت نمبر 142 تک ہی آج بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے یعنی بات کرنے میں، یا کیونکہ میں بہت زیادہ جاننے والا تو نہیں ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری نیتوں کو دیکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. آمین. جی، کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے اس میں؟ آمین. جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی. جی، اس میں کچھ کوئی ایڈ کرنا چاہیں، یا کوئی بات کا اضافہ یا کچھ؟ بس میرے مائنڈ میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جو ہم ڈیلی کی آیات پڑھتے ہیں یا تفسیر پڑھتے ہیں، تو اس کے اینڈ میں اگر ہم ایک ان کا اس طرح کا خلاصہ کر لیں کہ ان آیات میں سے ہمارے لیے کیا چیز نکلتی ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے ان میں سے، یا ہماری زندگیوں میں اس میں سے ہم کیا چیز اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، یا دیکھو، کیا اس میں پہلے سے کر سکتے شروع ہیں. میں تو ہم نے بہت زیادہ وقت لگایا، اور شروع میں ہم نے یہی دیکھا کہ بہت سارے معاملات جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اب، وہ ہمیں ہمیشہ ہر آیت میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اوپر تو کچھ لاگو نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور قرآن کو تا قیامت یہ زندہ معجزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں
کہ ہم یہ صرف ناول کی طرح یا پچھلی امتوں کے قصے سمجھ کے بس ان کو مطلب کہانیاں ہی سمجھے، بلکہ یہاں پر تو نشانیاں دی گئی ہیں کہ پچھلی امتیں ایسے کرتی تھی، وہ ایسے کرتی تھی، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ آج ہماری امت کیسے کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کس کے وہ حقدار ہیں، اور ہمیں اس چیز کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں فوری طور پہ کسی برے عمل کی سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بخشائے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایک وقت آئے گا جب پکڑ ہوگی، اور اللہ نے تو ہم پر اتنا بڑا احسان بھی کیا ہے کہ توبہ کے دروازے ہم پر ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جب تک کہ نرغہ یعنی کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ بے شک، جس طرح یہاں پہ اب صبغت اللہ کا ذکر آپ نے بتایا، آپ نے رنگ کسی کے اوپر چیز کے اوپر چڑھاتے ہیں تو وہ پوری اس کی حیت چینج ہو جاتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، پورا کا پورا چڑھاؤ، یعنی اپنے آپ کو تم چینج ہو جاؤ گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ رنگ اپنے اوپر چڑھایا نہیں ہے مکمل طور پہ، ہم نے بس چھوٹے چھوٹے پیچ لگائے ہوئے ہیں بس دکھانے کے لیے کہ جی ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو جب تک یہ اللہ کا رنگ ہم پورا مکمل اپنے اوپر نہیں چڑھائیں گے تو ہماری جو حیت ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کو، تو یہی ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو، اور جو کچھ قرآن میں کہا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، جائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے ہیں، اور ان پر پورا کا پورا عمل کرنا ہے، یعنی پورا رنگ اس کے اوپر چڑھانا ہے اپنے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ بس آدھے پہ کر لیا، کئیوں پہ چھوڑ دیا، جہاں سے ہمارا کلیش ہو گیا اپنا پرسنل۔ اس موضوع پہ ایک آیت آئے گی، بڑی لمبی آیت ہے، آیت بر کہتے ہیں اسے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، آیت بر کہتے ہیں۔ تو وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کہہ دیا کہ کوئی ہدایت پر نہیں جب تک کہ وہ پوری کی پوری ہدایت، کوئی ایمان نہیں، کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے اور کوشش کریں اپنی زندگیوں میں جھانکنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی جتنا حد تک ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک خاص میسج ہے کہ آپ کوشش ضرور کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا، اور انشاءاللہ دوسرا ہلکا سا ذکر کر دیں جو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہفتے میں جمعرات کے دن انشاءاللہ حدیث پڑھے کریں گے، اور حدیث کے بارے میں جو کتاب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس کا ہلکا سا تذکرہ جو ہے وہ جمعرات کو ہی انشاءاللہ کلاس شروع کرنے سے پہلے کیا جائے گا۔ اور حدیث جو ہے، میں کہتا ہوں کہ حدیث اتنی اہم ہے، اور اس میں ایسی باتیں اور ایسے چیزیں ہمیں سامنے آئیں گی جن کا ہم سوچتے بھی نہیں، جن کو ہم ایسے ہی لائٹلی سا لے کے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو اور اس کی شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی سمجھیں، اس کو جہاں تک ممکن ہو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔